يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اے نبی، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، بس ہم پھرا دیں گے آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، اور بس پھرا لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت کی طرف، اور جہاں بھی تم لوگ ہو اپنے چہرے کو اسی طرف پھرا لو، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے ان سے جو کام تم کر رہے ہو۔ اور اے نبی، اگر آپ ان لوگوں کے سامنے جن کو کتاب دی گئی ہے ساری نشانیاں لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے۔ اور اے نبی، اگر آپ ان کے خواہشات کے پیچھے چلیں گے علم آ جانے کے بعد تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے یہ تو آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایک فریق ان میں سے ایسا ہے جو حق بات کو جھٹلاتا ہے علم ہونے کے باوجود۔ یہ بات حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس اس میں آپ کوئی شک نہ کیجیے، اور تمام لوگوں کے لیے ایک توجہ کرنے کی سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں، اور آپ تو نیک کاموں میں جلدی کیجیے۔ جہاں بھی آپ ہوں گے تو اللہ آپ کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یہی بات حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ جہاں سے بھی تم نکلو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور جہاں تم سب ہو وہاں بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے سوائے ظالموں کے۔ بس تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، اور یقیناً میں اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دوں گا تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور دوسرے پارے کی آیت نمبر 144 سے آیت نمبر 150 تک یہ 6 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ترجمے سے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالی نے
وہ جو پہلے بتایا تھا کہ بیت المقدس قبلہ تھا، پھر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اسی کا ذکر ان آیتوں میں کیا ہے۔ پچھلے ہفتے کا جو مضمون تھا وہ بڑا اہم مضمون تھا، اور اس مضمون میں اللہ تعالی نے امت محمدیہ کی ایک خاص صفت بیان فرمائی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، لوگوں میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا مطلب بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت اور آپ کی امت کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو اعتدالی امت بنایا ہے۔ اعتدالی امت کا مطلب یہ ہے کہ بیچ بیچ اور درمیان میں چلنے والی امت، نہ حد سے زیادہ بڑھنے والی، نہ حد سے زیادہ کم کرنے والی۔ بیک گراؤنڈ اور پس منظر بتائی گئی تھی کہ پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دین میں یا تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یا پھر اپنے دین کو ایسا کم اور ختم کر دیا کہ بالکل اس کو چھوڑ بیٹھے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے اپنا رسول بنا کر ان کو بھیجا تھا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اتنا زیادہ ان کو مانا، اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر ایمان لائے کہ رسول کے درجے سے بڑھا کر ان کو خدا ہی بنا دیا، رسول کے درجے سے بڑھا کر ان کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ مانا تو اتنا کہ خدا بنا دیا، اور جب نہ مانا تو ایسا کہ انہی کی قوم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد ان کے قتل کے درپے ہو گئے، ان کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو پھانسی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یعنی وہ امت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، انہوں نے اپنے دین کو بڑھایا تو ایسا بڑھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور رسول تھے ان کو خدا بنا بیٹھے، اور جب کم کیا، انکار کیا، گھٹایا تو ایسا گھٹایا کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، اور ساتھ ساتھ اپنے نبی کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایسے ہی ایک اور مثال دی گئی تھی کہ پہلی جو امتیں تھیں ان میں یہ طریقہ تھا کہ ان کو اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تھی، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوتا تھا، اللہ کو راضی کرنا ہوتا تھا۔ عبادت کا طریقہ ان کے یہاں یہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں عبادت نہیں کرتے تھے، وہ مسجدوں میں، چرچ میں عبادت نہیں کرتے تھے۔ ان کو عبادت کرنی ہوتی تھی بس گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، سارے تعلق والے رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلے جاتے تھے، وہاں بیٹھ کر بس دن رات عبادت کرتے تھے۔ نہ انہیں کمانے کی فکر تھی، نہ انہیں بچوں کے پالنے کی فکر تھی، نہ انہیں ماں باپ کی خدمت کی کوئی قدر تھی، نہ رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنے کی کوئی قدر تھی، کوئی ان کی نظر میں مسئلہ نہیں تھا۔ بس جب اللہ کی عبادت کرنی ہوئی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں جنگل میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، رہبانیت اختیار کر لیتے تھے۔ اور جب انہوں نے اللہ کی عبادت کی تو ایسی سب کچھ چھوڑ دیا، اور جب اللہ کی عبادت سے انکار کیا تو ایسا کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا، اللہ کی کتابوں کو ختم کر دیا، نبیوں کا انکار کر دیا۔ مانا تو اتنا بڑھ چڑھ کر کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ چلے گئے جنگلوں میں، اور نہیں مانا تو ایسا کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیچ میں چلنے والی امت بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیے کہ جو امت محمدیہ ہے ان کے رسول اور ان کے نبی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری امت یہ جانتی ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ایک مسلمان کے دل میں نہیں ہوگی، اس وقت تک ایک مسلمان پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم حضور کو مانتے ہیں اتنا کہ اللہ کے بعد حضور کا درجہ ہے،
اللہ کے بعد حضور کا درجہ ہے، اللہ کے برابر ہم حضور کو نہیں رکھتے، اللہ کے برابر ہم حضور کو نہیں رکھتے۔ اور جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا بندہ بتاتے ہیں، یعنی نہ تو حد سے زیادہ بڑھ کر انہیں خدا بناتے ہیں اور نہ ہی ان کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ان کو اللہ کا بندہ بھی مانتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عبادت کرنے کا طریقہ وہ بھی ایسا طریقہ ہے کہ بیچ بیچ اور درمیانی اعتدال کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی۔ ایک مسلمان نماز کا وقت جب آتا ہے، اذان کی آواز سنتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر سیدھا مسجد میں آ جاتا ہے، آ کر نماز پڑھتا ہے، اور نماز اس طرح پڑھتا ہے دنیا سے بالکل بے رغبت ہو کر، دنیا کا تعلق بالکل چھوڑ چھاڑ کر نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھ لیتا ہے پھر وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی فکر بھی ہے اور دین کی فکر بھی ہے، اللہ کو بھی منانا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہ ہے امت وسط، جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ اے نبی، اے لوگو، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ آج کی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا اور قبلے کا کچھ ذکر کیا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں پر آپ کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ بات پچھلے ہفتے مکمل تفصیل کے ساتھ بتائی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آج اس کی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ نے وجہ بیان فرمائی کہ ہم نے پہلے کعبے کو قبلہ بنایا، پھر ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، پھر ہم نے لوٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور تقریباً 1.5 سال تک آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ دل سے چاہتے یہی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل سے یہی چاہتے تھے کہ ہمارا جو کعبہ ہے، ہمارا جو قبلہ ہے، اور جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم مانتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی چاہت یہ تھی، دل سے آپ یہی چاہتے تھے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھوں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، اور کبھی آسمان کی طرف اچانک دیکھنے لگتے، آسمان کی طرف دیکھتے، پھر نیچے دیکھتے، پھر آسمان کی طرف دیکھتے، جیسے کوئی آدمی کسی کا انتظار کرتا ہے۔ اگر کسی کا انتظار ہوتا ہے تو آدمی بار بار دروازے کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نظر بار بار دروازے کی طرف پڑتی ہے۔ یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ بار بار آسمان کے دروازے کی طرف دیکھتے تھے کہ کب فرشتہ آئے اور کب مجھے یہ حکم دیا جائے کہ آپ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو آپ وحی کے انتظار میں، اس انتظار میں کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے، خانہ کعبہ بنا دیا جائے، اس انتظار میں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم یہ یہاں آسمان میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں میں، اپنی شان میں بالکل اکیلا ہے، اور اللہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کرتا۔ کوئی اللہ پر پریشر نہیں ڈال سکتا کہ آپ زبردستی اللہ سے اپنی بات منوا لیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو ایسی ہے، اپنی مرضی سے وہ کام کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کعبہ اور قبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے، خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ اللہ نے یہ بات فرمائی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی جو آپ چاہ رہے ہیں ہم اس میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے نبی کے دباؤ میں آ کر ہم کعبے کو اور قبلے کو ادھر ادھر نہیں فرما رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے نبی کا ڈر ہے کہ نبی ناراض ہو جائے گا تو ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا یا بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو اپنے نبی کی محبت میں اور اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ اب ہم جو کعبہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، ہم جو قبلہ بنا رہے ہیں وہ کعبے کو بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آپ کا چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم ابھی ان قریب آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، یعنی ہم آپ کے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیں گے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ دیکھیے یہ بھی قرآن کریم کے ہر لفظ میں جو مزہ ہے وہ آدمی کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ابھی ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ اور اگلے ہی لفظ میں اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ بیچ میں یہ جو لفظ آیا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ہم آپ کا چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، بس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا، لیکن اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پہلے وعدہ کیا اے نبی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ پہلے وعدہ کیا اور پھر فرمایا کہ چلو اچھا اب اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ مثال سے آپ بات کو سمجھیے۔ بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو اور اس کی اسکول کی چھٹی پڑ گئی ہو، وہ اپنے ابو سے یہ کہے کہ ابو جان میری چھٹی پڑ گئی ہے لہٰذا مجھے گھومنے کے لیے جانا ہے، آپ وہاں مسوری چلیے گھومنے کے لیے۔ ابا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہاں چلیں گے، ابھی چلیں گے، ذرا رک جاؤ چلیں گے۔ بیٹا پوچھے کہ ابا جان کب جائیں گے، آپ بار بار یہی کہہ دیتے ہیں کہ چلیں گے چلیں گے چلیں گے، تو ابا جان جواب میں کہیں کہ بھائی ذرا چلیں گے، ابھی ذرا صبر رکھو۔ بیٹا پریشان ہوا اور اس نے پھر کہا کہ ابا جان کب چلیں گے؟ ابو نے سامنے سے کہا کہ چلو اچھا کل چلیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ابو نے کہا کہ چلو اچھا کل چلیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا نبی یہ چاہتا ہے کہ میرا رخ میں نماز خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھوں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھوں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے منہ کو، آپ کے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیں گے۔ حضور کو تسلی ہو گئی کہ میری منشا پوری ہو جائے گی، میں جو چاہ رہا ہوں وہ بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اچھا چلو اب یہ کام کر لو۔ ڈبل خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، ڈبل خوشی دی گئی۔ ایک تو وعدہ، اللہ نے کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کام ہو جائے گا، حضور کو تسلی ہو گئی، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے فوراً فرمایا کہ چلو اب آپ نماز میں اپنا رخ اور اپنا سمت، اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کیا کرو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈبل خوشی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی جس قبلے کی طرف آپ منہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کی بات مان لیں گے۔
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چلیے اچھا بس آپ اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، آگے اللہ نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم سب ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ دیکھیے یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ بڑی باریک بات ہے اور سمجھنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز میں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ جب نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، کہتے ہیں رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نیت بھی یہی کرتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرق جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم جو نماز میں منہ کرتے ہیں وہ کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، اور ہم نیت بھی یہی کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز فرض اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبے کی طرف منہ کرنے کی نیت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف کرو۔ ہم جب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ تم اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کر لو، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اللہ کو یہ کہنا، کیونکہ مسجد حرام تو ایک مسجد ہے، اصل جو رخ اور جو منہ کیا جاتا ہے وہ تو کعبے کی طرف ہی کیا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر تو کعبہ ہے، کعبہ ایک اصل ہے اور کعبہ ایک عزت کی چیز ہے، ہم اسی کی طرف منہ کرتے ہیں، تو اللہ کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ آپ اپنے منہ کو کعبے کی طرف کرو، لیکن اللہ نے فرمایا آپ اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف کرو۔ اس کا بھی نقطہ مفسرین نے لکھا ہے، بڑا باریک نقطہ، وہ یہ کہ جو بات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فرض ہو جاتی ہے، اور اس کو اسی طرح ہو بہو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو بھی باتیں نازل فرمائی، جیسے کہہ دیا اسی طریقے سے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اپنے کوئی بات کہے اور آدمی آگے پیچھے کرے تو یہ نہیں چلے گا۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ آپ اپنے منہ کو کعبے کی طرف کرو، اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ اب ہمیں نماز میں ضروری ہوتا کہ ناک کی سیدھ ہماری کعبہ کی طرف ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اپنے رخ کو کعبے کی طرف کرو، وہ جو چھوٹا سا گھر ہے اس گھر کی طرف کرو، تو اب اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ اللہ نے چونکہ کہا ہے کعبے کی طرف کرو، ذرا بھی اگر آپ ادھر ادھر ہوئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ مطلب ہو جاتا۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ کعبہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اگر آدمی وہاں مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسان ہے، کعبہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے تو وہ اپنے رخ کو، اپنے ناک کی سیدھ کو کعبے کی طرف کر سکتا ہے۔ دور دراز یہاں ہندوستان میں نماز پڑھنے والا آدمی، ہمیں تو پتہ نہیں کہ کعبہ کدھر ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اس دشا میں ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کدھر ہے، اور سیدھی ناک کی سیدھ ہماری کعبے کی طرف نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے دور کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ کعبہ تو چھوٹا سا ہے، مسجد حرام بہت بڑی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم یہاں ہندوستان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ہماری ناک کی سیدھ کعبے سے نہیں ملتی، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات مفسرین نے لکھی ہے، اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے فرمایا شطر المسجد الحرام۔ شطر یہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مسجد حرام کی جو دشا ہے اس دشا کی طرف، مسجد حرام کی جو سمت ہے اس سمت کی طرف آپ اپنا رخ کر لیں۔ اس میں بھی بہت بڑی آسانی ہے۔ آسانی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا مسجد حرام جدھر ہو اس کی دشا کی طرف آپ منہ کر لیا کرو۔ اب مسجد حرام، ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں، یہاں مسجد حرام ادھر ہے جدھر سورج چھپتا ہے، یعنی مغرب کی طرف ہے۔
اب علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم سورج کے چھپنے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو بس ہماری نماز ہو جائے گی، چاہے ہمارا رخ مسجد حرام یا کعبے کی طرف ہو یا مسجد حرام اور کعبے کی طرف نہ ہو۔ تو اللہ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ اپنے رخ کو مسجد حرام کی سمت کی طرف کر لیا کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ اپنے رخ کو کعبے کی طرف کرو تو پھر ہر آدمی کے لیے یہ ضروری ہوتا کہ جب ناپا جائے اور دیکھا جائے تو اس کا سینہ اور اس کا چہرہ بالکل کعبے سے بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بڑا مشکل کام تھا، اس لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی اور فرمایا کہ جدھر کعبہ ہے اور جدھر مسجد حرام ہے اس دشا کی طرف تم منہ کر لیا کرو، بس تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے مطلب فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اسی لیے اللہ نے یہاں مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اللہ نے فرمایا کہ جس جگہ تم سب ہو وہاں بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ دیکھیے اس میں بھی ایک اور باریکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو اپنے نبی سے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ، اے نبی آپ اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف کر لو، اور آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، کنتم کا مطلب ہوتا ہے تم سب، یعنی صحابہ اور بعد میں آنے والی جو امت ہے ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب بھی اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اس میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی بڑی باریک بات ہے۔ کیا باریک بات ہے؟ پہلے اللہ نے تنے تنہا اکیلے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کریں، اور بعد میں اللہ نے فرمایا کہ تم سب بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چاہے اکیلے نماز پڑھے تو بھی مسجد حرام کی طرف رخ کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو بھی وہ مسجد حرام کی طرف رخ کرے۔ یہ باریکی ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دیکھیے یہاں ایک بات اور ہے جو بتانے کے لائق ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک یعنی 16-17 مہینے تک مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت المقدس بہت بڑی جگہ ہے، بڑی عظمتوں والی جگہ ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم اپنے نبی کو وہاں لے گئے، معراج پر لے گئے تو وہاں سے لے گئے مسجد اقصی سے، اور مسجد اقصی وہ ہے جس کے چاروں طرف ہم نے برکت رکھی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا مسجد اقصی اور بیت المقدس کے بارے میں کہ ہم نے وہاں برکت رکھی ہے، اور جتنے نبی آئے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر نبی مسجد اقصی کے آس پاس آئے، اور اکثر و بیشتر زیادہ تر نبیوں نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں بھی ہے، مسجد اقصی کے پاس نبی بھی آئے ہیں، مسجد اقصی کی طرف نبیوں نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں چاہتے تھے آپ کہ مسجد اقصی کی طرف میں منہ کر کے نماز نہ پڑھوں، میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں؟ حالانکہ مسجد اقصی بھی بہت بڑی مسجد ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وہاں ہم نے برکت رکھی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں چاہتے تھے کہ میرا رخ اور میرا منہ کعبے کی طرف کر دیا جائے؟ اس کی وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے، وہ بھی بڑی اچھی بیان کی ہے، وہ یہ کہ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے، جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے، وہاں یہ معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے، جب تک آپ نبی نہیں بنے تھے اس سے پہلے کا مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ابراہیم علیہ السلام کو لوگ بہت مانتے تھے۔ مکہ کے لوگ کافر تھے، بت پرستی کرتے تھے، بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے، اللہ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ خانہ کعبہ بنایا تھا، خانہ کعبہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب خانہ کعبہ کا لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے،
حج کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے تو کعبے کی عزت ان کی نظر میں تھی، اور کعبے کی عزت ان کی نظر میں تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ اس کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی عزت، ان کی قدر بھی وہاں کے مکہ کے لوگوں کے دلوں میں تھی، ان کی نظروں میں بہت عزت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں رہے، مکہ میں پلے بڑھے، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، تو آپ اس لیے چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، اسحاق کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں ابھی تو گزرا پیچھے کہ ہم ایمان لائے ابراہیم کے رب پر، اسماعیل کے رب پر، اسحاق کے رب پر، پہلے پارے کے بالکل آخر میں گزرا۔ تو ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم پر ایمان لائے، ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ ابراہیم کے کعبے سے ہٹا کر ہمیں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا محسوس ہوتی تھی یہ بات کہ جب ہم ابراہیم کو مانتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ ابراہیم کے کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جب ہم ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو آگے چلی، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسے نبی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضور چونکہ ابراہیم کی نسل میں تھے، ابراہیم کی اولادوں میں تھے، اس لیے وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام جو گزرے ہیں، ہم چونکہ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، انہی نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ بنایا ہے، تو ہم انہی کے کعبے کی طرف اور انہی کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں جس طرف ابراہیم نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ وجہ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مجھے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب آپ جانتے ہیں، اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ نے اپنی طرف سے کتاب دی ہے، یعنی یہودی لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جن کو توریت دی گئی ہے، اور عیسائی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جن کو انجیل دی گئی ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ یہ صاف صاف اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں، یہ 100% سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسا کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے جانتے ہیں کہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں، اور جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی قرآن سے پہلے، ان سب کتابوں میں اللہ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ ہوں۔ سب کتابوں میں یہی فرمایا میں اللہ ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور جس نبی پر کتاب نازل کی اس نبی پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ نے ہر کتاب میں یہ بھی فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، وہ فلاں فلاں علاقے میں پیدا ہوں گے، اور ان کا جسم ایسا ہوگا، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ ہر کتاب میں جب اللہ نے یہ بات بیان فرما دی، ظاہر ہے کہ کتاب میں پڑھ کر اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے، اور لوگوں نے پہچان بھی لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سچ سچ جانتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جانتے ہیں پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جان بوجھ کر تم انکار کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو اس سے ہم غافل نہیں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، جب ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، آپ تمام نشانیاں ان کے سامنے پیش کر دیں، لیکن ان کے دل میں اتنا حسد بھرا ہوا ہے کہ یہ تو آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں مانیے۔ یعنی جب یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ سچے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، جب یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اللہ نے فرمایا آپ بھی ان کی کوئی بات اب مت مانیے۔
کوئی بات آپ ان کی مت مانیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو گائیڈ کرنے والے تو اللہ ہیں، آپ کو راستہ دکھانے والے اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی بات مانیں گے، ظاہر ہے کہ جب یہ سچی بات کو نہیں مان رہے، جب یہ اچھی بات کو نہیں مان رہے، تو یہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ دیکھیے بڑی اہم آیت اللہ نے نازل فرمائی، فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم، اے نبی اگر آپ ان اہل کتاب کی خواہشات کی اتباع کریں گے، اگر آپ ان کی خواہشات کا اتباع کریں گے علم کے آ جانے کے بعد، تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر آپ ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی بات مانیں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ کیا اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے؟ کیا اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اور اللہ کی وحی ان پر نازل ہو رہی ہے؟ ان کا ایمان تو سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس کی 1% بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بات مانتے یا وہ عیسائیوں کی بات مانتے، لیکن اللہ نے فرمایا اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام تو لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اشارہ کیا ہے حضور کی امت کی طرف۔ حضور تو ان کی بات کو نہیں ماننے والے تھے، لیکن اللہ نے جب حضور کو کہہ دیا کہ اگر آپ نے بات مان لی تو آپ ظالم ہو جائیں گے، تو آگے آنے والے لوگ، آگے آپ کی امت جو آپ کے نقش قدم پر چلے، جو آپ کو ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب ہم اپنے نبی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر ان کی بات مانی تو ظالم ہو جاؤ گے، اگر تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی بات مانو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کے چہروں کے جیسے اپنے چہرے بناؤ گے، ان کے کپڑوں کے جیسے اپنے کپڑے اختیار کرو گے، تو تم بھی ظالم ہو جاؤ گے۔ جب ہم اپنے نبی کو کہہ سکتے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو، اور تمہارا کیا حشر ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 1% بھی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ آپ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے کے بارے میں سوچیں۔ نافرمانی کرنا تو بہت دور، سوچنا بھی آپ سے امید نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ نے جب اپنے نبی سے اتنی سخت بات فرما دی کہ اے نبی آپ ظالم ہو جائیں گے، تو ہم جیسے لوگ جو نبی بھی نہیں، جو ولی بھی نہیں، جو متقی پرہیزگار بھی نہیں، ہماری نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، روزوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم جیسے لوگ اگر ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چلیں گے، ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اس آیت سے غور کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی بات نازل فرمائی، یہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں جو اب تک کتابیں پڑھتے آئے ہیں، ہماری کتابیں ان پر نازل ہوئی ہیں، کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ محمد آئیں گے، احمد آئیں گے، ایسے ایسے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ اتنی اچھی طریقے سے آپ کو پہچانتے ہیں جیسے ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کا بیٹا ہو، ہزاروں کے مجمع میں وہ کھڑا ہو، آدمی دور سے دیکھ کر اس کی جھلک دیکھ کر پہچان جاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ کتنی بھیڑ ہو، کتنا مجمع ہو، جھلک پیچھے سے دیکھ کر پہچان جائے گا یہ ہے میرا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ، یہ یہودی اور عیسائی آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہاں بھی مفسرین نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو بھی تو پہچانتا ہے، ماں باپ کو بھی آدمی دیکھتا ہے، ماں باپ کی طرف نظر کرتا ہے، بھیڑ میں ماں باپ کھڑے ہوں وہ آدمی اپنے ماں باپ کو پہچان لے گا۔ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک آدمی اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے، لیکن علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو پہچاننے میں اور اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، جو نسل ہوتی ہے، ماں باپ
بچپن سے لے کر اپنے ہاتھوں میں انہیں پالتے پوستے ہیں، سینکڑوں مرتبہ انہیں نہلاتے دلاتے ہیں، ان کے ٹانگوں کا حصہ، ٹانگوں کے بیچ کا حصہ، آگے پیچھے کا حصہ سب ان کی نظروں میں ہوتا ہے۔ ماں باپ بیٹے کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں، کہاں اس کے دل ہے، کہاں اس کا حصہ موٹا ہے، کہاں گورا ہے، کہاں کیا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے دیکھتے ہیں۔ بچپن کی زندگی جو گزرتی ہے، اب ظاہر ہے کہ بچپن میں بچے کا پردہ نہیں ہوتا، اس کے سطر کا پردہ نہیں ہوتا، تو ماں باپ اپنے بچوں کے سطر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بمقابلے اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں، جو اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو پہچانتے تو ہیں، لیکن بیٹوں کے لیے ماں باپ کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ماں باپ کا سطر دیکھ، کبھی ایسا موقع آتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، یعنی ماں باپ اپنے بیٹے کو زیادہ پہچانتے ہیں بمقابلے اس کے کہ بیٹے ماں باپ کو پہچانے، تو اللہ نے فرمایا جیسے پوری معرفت حاصل ہوتی ہے ماں باپ کو اپنے بچے کے بارے میں، یہ بھی اسی طریقے سے جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ آپ کو پہچانتے ہیں لیکن پہچاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اللہ نے فرمایا دیکھو یہ جو بات ہم تمہیں کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اس میں کوئی شک نہ کرو، اس لیے کہ آدمی جب شک کرتا ہے، شک میں جب آدمی پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اگر آدمی شک میں پڑا یا اللہ کی تعلیمات کے بارے میں شک میں پڑا، بس وہ تو گیا۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ جو کتاب تمہیں دے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ نے شک ہی کو دور کیا، شک ہی کو ختم کیا۔ اب آدمی پھر اس میں شک کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جو آدمی قرآن میں شک کرے، اللہ کے بارے میں شک کرے، اللہ کی تعلیمات میں شک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، آپ کی ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا آپ نے اپنے فضل سے قرآن کریم کی تفسیر میں آنا بیٹھنا آسان فرمایا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے پابندی کے ساتھ اس درس میں بیٹھنے کی، اپنے پاک کلام کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ کہا گیا صحیح سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل فرما، ہمارے گھروں میں شامل فرما، ہماری نسلوں میں شامل فرما، ہمارے کاروبار میں شامل فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اپنے فضل سے ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں اپنے فضل سے بہترین روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی جس طرح بھی آپ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، ان کو ہمت حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام مدرسوں کی، مکتبوں کی حفاظت فرما، دینی تنظیموں کی، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والوں کو ہمت حوصلہ عطا فرما، ان کا بڑھنا چڑھنا، ان کو ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے جو لوگ
بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کا اطاعت گزار بنا۔ اے اللہ جن کے نکاح، جن کی شادیاں ہو گئی ان میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، اور جن کے نکاح ابھی نہیں ہوئے ان کے لیے بہترین جوڑوں کے انتظام فرما۔ ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا اپنے فضل سے جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جائیں ایمان پر ہی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اچانک کی موت سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو بڑے ہمارے زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ ہمیں بھی مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ جو دعائیں مانگی ہیں ان کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ہیں تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا